بیرس صاحب کیا گورنمنٹ, کیونکہ آپ لوگوں کا بھی ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے, ان کا بھی ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے, وہ آپ پہ یقین نہیں کرتے کہ آپ کے پاس کوئی اختیارات ہیں یا نہیں ہیں, آپ ان پہ یقین نہیں کرتے کہ انہوں نے اختیارات کہیں چھین تو نہیں لینے. وسوسے تو وزیر اعظم صاحب کو بھی آتے تھے پہلے اڑان پاکستان تک, اب نہیں آتے, وہ بات الگ ہے. لیکن کیا بات کرنے کو صرف آفر دینا از انف؟ وہ جو بجٹ سیشن کے اندر وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں میں بات کرنے کو تیار ہوں, آپ نے ریچ آؤٹ کرنا ہے نا, انہوں نے تھوڑی ریچ آؤٹ کرنا ہے آپ کو. دیکھیں ہم نے ریچ آؤٹ تو کیا, اب اس سے زیادہ نہیں. اب لاسٹ ٹائم بجٹ سیشن میں ہی جب وزیر اعظم یہ ریچ آؤٹ نہیں ہے, یہ خانہ پوری ہے. نہیں, یا پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کے کہہ رہے دیکھیں میں بہت اچھا ہوں, میں یہ آفر دے رہا ہوں. بیرسٹر گوہر سے بھی ملاقات ہوئی, اسد کیسے صاحب سے ملاقات ہوئی, اور اب یہی ایک اشارہ ہی ہوتا ہے. اب وہ کمیٹیز تو ایگزسٹ کر رہی ہیں, آپ لوگ اشارے کرتے ہیں, وہ بھی اشارے کرتے ہیں, ہونا کچھ نہیں. ہم تو کہتے ہیں کہ سیریس جو کہ آپ کے فائدے ہیں, اور جو ان کے 5 لوگوں نے خط لکھا ہے وہ ان کو انٹروسپیکشن ہوئی ہے, وہ خود ایک سائلنٹ میسج ہے عمران خان صاحب کے لیے کہ آپ بس یہ ضد چھوڑ دیں کہ آپ نے اسٹیبلشمنٹ سے ہی بات کرنی ہے, آپ سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھ کے دیکھیں, ان سے بات کریں. اینڈ آئی تھنک دس از ایک بڑی ریکرنگ ہوئی ہے اس تمام تر معاملے کے اوپر کہ سیاسی جماعتوں کو بیٹھ کے سیاسی مسائل کا حل سیاسی بیٹھکوں میں ہی تلاش کرنا پڑے گا اور پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ انگیج کرنا پڑے گا. میں اب آپ کے سامنے کچھ فیکٹس رکھنے لگی. لاسٹ ٹائم جب ملاقات ہو رہی تھی پی ٹی آئی کی اور آپ لوگوں کی, اینڈ آئی ایم ٹیلنگ دس ٹو یو فرام دا ہارسز ماؤتھ, ادھر ادھر کی سنی بات نہیں ہے, نہ تو پی ایم ایل این کے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم سولوشن تک پہنچیں گے, نہ پی ٹی آئی کے لوگ یہ کہہ رہے تھے سولوشن تک پہنچیں گے. پی ٹی آئی کے اندر خانے یہ بات ہو رہی تھی کہ ٹائم گین کریں, اور آپ کے اندر خانے بھی یہ بات ہو رہی تھی کہ ٹائم گین کریں, انہوں نے کچھ نہیں, کسی طریقے سے ریٹن ڈیمانڈز نہیں دینی ہے. تو اس طرح کے مائنڈ سیٹ کے ساتھ جب آپ مذاکرات میں جائیں گے تو مذاکرات کدھر ہی پورے ہوں گے. ریٹن ڈیمانڈز پھر آئیں, پھر وہ ٹی او آرز آئیں, اور اس کے بعد کیا ہوا, پھر اس کے بعد یہ لوگ چلے گئے, یہ لوگ اٹھ کے چلے گئے. وہ کہتے ہیں آپ لوگ پریس کانفرنس ہمارے پہ دیکھیں, یہ ہمارے پہ تو نہیں ہے نا, ہمارے پہ سارا نزلہ گر جائے اور کہیں کہ جی ہم نے پریس کانفرنس کر دی. حکومت میں آپ کی ذمہ داری آپ پہ بہت بڑی ہے. وزیر اعظم نے میڈن اسپیچ سے لے کے انٹل ویری ریسنٹلی بجٹ کے دن جو گزرے ہیں ابھی, اس سیشن میں بھی دیکھیں متواتر طور پہ ایک کلیئر میسجنگ وزیر اعظم. اچھا, کیا ریڈ لائن ہے کہ اس پہ بات ہو سکتی ہے اور اس پہ نہیں؟ عمران خان صاحب کو باہر نکالنے پہ بات نہیں ہو سکتی. ریڈ لائن obviously اوکے, وہ عدالتوں کا کام ہے, ہم کس طرح دے سکتے ہیں. کس کا کام ہے؟ عدالتوں کا کام ہے, ہم کس طرح ریلیف دے دیں, ہم وڈرا کر لیں پروسیکیوشن سے. ٹھیک ہے. اچھا مجھے بتائیے باقی جو لیڈران ہیں, جن 5 لیڈران نے لیٹر لکھا ہے, ان کی رہائی پہ بات ہو سکتی ہے میرے خیال سے. تو وہ عدالتوں کا کام نہیں بیرسٹر کی؟ نہیں, ہم نے رہائی نہیں کر رہی. نہیں, لیکن آپ نے کہا میرے خیال سے نہیں. what I'm saying is that since obviously if they are fighting their cases in court, which they are, they should be released. نہیں, لیکن پھر آپ نے میرے خیال سے عمران خان صاحب کے بارے میں کیوں نہیں بولا؟ ادھر تو آپ نے بہت بولا کہ نہیں ہو سکتا. ان کی بھی لگی ہوئی ہے اپیل, تو لگی ہوئی ہے نا, ان کی بھی اپیل تو لگی ہوئی ہے. لیکن آپ کا جواب ڈفرنٹ تھا نا دونوں میں. نہیں, میں سیم ہی جواب دوں گا, بالکل سیم جواب دوں گا. دیا نہیں, لیکن آپ نے سیم جواب. میں چلے بیرسٹر علی ظفر صاحب, اس کو پھر ہم کیا سمجھے کہ آپ لوگ ریڈ لائن والی چیزوں کے, ادھر والی چیزوں کے بارے میں بات نہ کریں, ادھر والی چیزوں کے بارے میں تو بات کر لینا, بعد میں دیکھیں گے دوسری چیزوں کے بارے میں. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ کو وکالت کا لائسنس دینا چاہوں گا. مجھے آپ نے کراس ایگزامینیشن اچھی جرا کی ابھی. یہ اس کو کہتے ہیں انٹریپمنٹ. اب کا سوال جو ہے اس پہ دیکھیں, میری نظر میں پہلے تو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے بات چیت کرنی بھی ہے کہ نہیں کرنی. ابھی تک جب تک ہم نے خان صاحب سے ملاقات نہیں ہوگی اور اس کا حتمی فیصلہ نہیں ہوگا تو میرا خیال ہے قبل از وقت ہے. لیکن آپ زوم کریں 1 سیکنڈ کے لیے کہ اگر کوئی بات بنتی بھی ہے, مناسب بات بنتی ہے کہ ہم بیٹھیں, تو میرا خیال ہے سب سے پہلے تو جو اصول ہیں سیاست کے, ان پہ کوئی اگریمنٹ ہونی چاہیے. یہ بیرسٹر صاحب اصول اپوزیشن میں جا کے کیوں یاد آئے؟ تو میں اگر عمران خان صاحب کے اپنے سٹیٹمنٹس چلا سکتی تو انہوں نے یہ فرمایا تھا جب شوق کا فیصلہ آتا ہے تو سپریم کورٹ کا مان لیتے ہیں, نہیں آتا تو سڑکوں پہ آ جاتے ہیں. تو اس ٹائم پہ حکومت میں آپ لوگ تھے اور آپ لوگوں کا سٹانس وہ تھا جو آج ان کا حکومت میں, اور اس ٹائم کی اپوزیشن کا وہ سٹانس تھا جو آج آپ لوگوں کا سٹانس ہے. تو یہ سٹانس اور اصول چینج ہو جاتے ہیں. ایک بڑا اہم فرق ہے, اور فرق یہ ہے کہ جب ان کو نہیں پسند آئی عدالتوں کے فیصلے اور انہوں نے اس پہ تنقید کی اور احتجاج کی کالز دی,
تو پی ٹی آئی کی حکومت نے احتجاج کی کالز پہ ان کو آنے دیا، ان کو روکا نہیں، ان کو حق استعمال کرنے دیا. مولانا صاحب آئے، ان کو آنے دیا. بلاول صاحب آئے، ان کو آنے دیا. جس نے جلسے جلوس کرنے تھے ہم نے کرنے دیا. یہ فرق تھا. ہم نے لیکن سنجانی تک جانے کا آپ کو بھی رائٹ دیا گیا تھا، وعدہ بھی کیا گیا تھا آپ لوگوں کی طرف سے کہ سنجانی ہم بیٹھیں گے، پھر بھی آپ ڈی چوک کی طرف ناک کی سیدھ پہ چل پڑے. اور ایک اور فرق بھی تھا، انہوں نے کبھی 9 مئی نہیں کیا ہوا تھا، آپ لوگوں نے پہلے احتجاج میں ہی 9 مئی کر ڈالا تھا، اور اس کے اندر بہت سارے تانے بانے آپ لوگوں کے لیڈران تک جا کے مل رہے تھے جو کہ اس ٹائم پر کیسز تیز ہو چکے. سو ڈفرنس وہاں ہے تو ڈفرنس یہاں بھی ہے نا بیرسٹر صاحب؟ دیکھیں، جہاں 9 مئی کی تو ایک اور بحث ہے، اس میں تو کیس بڑا ڈفرنٹ ہے. اس میں سی سی ٹی وی، ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ سی سی ٹی وی لے کے آئیں، سی سی ٹی وی میں جو نظر آتا ہے، جو ملوث ہے اس کو پکڑیں، اس کے خلاف کارروائی کریں. لیکن 9 مئی کو آپ سی سی ٹی وی یا ایویڈنس کے بغیر آگے نہ لے کے جائیں، فضول الزام نہ لگائیں. فوٹیج ریلیز ہوئی تھی، اس کے اندر آپ لوگوں کے، بلکہ اسی فوٹیج کے بارے میں بات کر لیتے ہیں. صاحب ویری کوئکلی، علیمہ خان صاحبہ کے صاحبزادے کے اوپر سوال اٹھا دیے مشال یوسف زئی نے کہ وہاں حسان نیازی تو جیل میں ہیں، اسی طریقے سے علیمہ خان صاحبہ کے صاحبزادے بھی تو ادھر تھے، وہ کیسے ڈفرنٹ کرائیٹیریا کے بنیاد کے اوپر باہر ہیں؟ دیکھیں، ہر کیس انڈیویجول ہوتا ہے. بہت سارے لوگوں کو انوالو کیا ہے. محلہ 300 400 600 لوگ ہیں پورے پاکستان میں، بلکہ اس سے بھی زیادہ. ہر ایک کا اپنا اپنا الگ الگ الزام ہے. کچھ الزام ایک ہی شخص پہ لگائے ہیں. وہ شخص اگر پاکستان سے باہر بھی تھا تو اس کو ملوث کیا. جب وہ واپس فوٹیج میں آئے تھے نا، ان کی تصاویر اور ویڈیو پروف تھا نا بیرسٹر صاحب؟ جی نہیں، اب دیکھنا ہے کہ تھا پروف یا نہیں، یہ مجھے نہیں معلوم کہ پروف تھا کہ نہیں. لیکن میں انڈیویجولز کی بات کیوں کر رہے ہیں ہم تو ایک اوور آل پہلے جنرل میکرو لیول پہ بات کرتے ہیں. انڈیویجول جن کے کیسز چل رہے ہیں، کوئی ملوث تھا کوئی نہیں تھا، وہ الگ بات ہے دیکھنے کی. لیکن ایک پرنسپل کی بات ہے، اور پرنسپل کی بات یہ ہے کہ اگر ہم نے ان کو احتجاج کرنے دیا، انہوں نے نہیں کرنے دیا، یہ ایک فرق ہے. اگر احتجاج کا حق نہیں یہ دینا چاہتے تو یہ بہانہ بناتے ہیں بار بار. I beg to differ. انہوں نے بگننگ میں آپ کو احتجاج کا حق ضرور دیا، لیکن اس کے بعد کفن باندھنے والی باتیں اور ویپنز اور 9 مئی اور بہت ساری چیزیں ہوئی، جس کے بعد پھر انہوں نے اب حق نہیں دیا. اور شاید اب کی بار ان کو شاید دے دینا چاہیے، لیکن I don't know what they will do. وہ تو نظر آ رہا ہے کہ ایسا نہیں ہوگا.